آپ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ تھے؟ جی میں پہلے دن سے تھا اور آج بھی ہوں. تو آج آپ کی جماعت کا یہ نعرہ ہوگا ووٹ کو عزت دو؟ جی بالکل. تو آپ یہ پاکستان کی ہر جماعت کا نعرہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے آپ تو کامیاب کیسے ہوں؟ سر اسٹیبلشمنٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کامیابی حاصل کی ہے یہاں تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے. پھر دیکھیں بدقسمتی سمجھے جو بھی سمجھیں، ملک بدقسمتی ملک کی ہوئی نا، تو ہمیں اس معاملے سے نکلنا ہوگا. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آج کوئی خرابی کی بات کرنے والا تو ہو. جو آپ نے بات کی ہے، میں نے زندگی میں کبھی جماعت کا عہدہ نہیں تھا. مجھے عہدہ سونپا گیا 2019 میں کہ جماعت کو آرگنائز کریں، جماعت تتر بتر ہے. تو میں نے اپنی کوشش کی اور میں نے اس وقت میاں صاحب کو اور میاں مریم نواز صاحبہ دونوں کو بتایا تھا کہ ایک جنریشنل چینج آپ کی جماعت میں آئے گا. ہماری نظر آتا ہے نا کہ ایک جماعت ہے، اس میں ایک خاندان ہے، وہ آپس میں اقتدار ان کے پاس رہے گا. یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بیٹی سیاست میں رہے. تو میں نے کہا تھا پھر اس وقت میں ان عہدوں پہ نہیں رہ سکوں گا. میں پھر بھی مسلم لیگ نون کے کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ بہتر جماعت بہتر سوچ یہی ہے. تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ میں الیکشن ضرور لڑتا، لیکن میں کسی حکومت یا اس میں شامل نہ ہوتا. لیکن جب سیاست بدلی، رخ بدلا، تو پھر میں نے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، میں نے میاں صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. آپ مطمئن ہیں اپنے اس فیصلے سے؟ میں بالکل مطمئن. آپ کو کیا رسپانس آ رہا ہے نئی سیاسی جماعت کا؟ سیاسی جماعت کا جی ایسا رسپانس ہے کہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی. زندگی کے ہر شعبے کے لوگ، میں حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی عزت مجھے اس فیصلے نے دی ہے کہ میں اصول پہ کھڑا رہا، آئین کے ساتھ، ووٹ کو عزت دو کے ساتھ کھڑا رہا، مجھے زندگی میں کسی چیز نے نہیں دی. دیکھیں ایک میں آپ سے تھوڑا سوال شاید آپ کو وہ پسند نہ آئے، نہیں ہر سوال آپ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کے الفاظ قوم کی امانت ہیں. ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے. جس عمر میں آپ نے پارٹی آپ نے لانچ کی ہے، آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ 10-20 سال لگ جاتے ہیں سیاسی جماعت کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. تو آپ کے اندر کیا فائر ان دا بیلی جس کو کہتے ہیں، آپ کے اندر وہ جذبہ، وہ جوش ہے جو 18 سے 30 سال کے نوجوان جو 60% ہیں اس ملک کے ووٹرز، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور آپ کے ساتھ چل پڑیں بغیر کسی کرزمہ کے؟ دیکھیں ہماری جماعت کی کامیابی یہ ہے کہ ہم وراثت کی سیاست نہیں کر رہے. ہم نے تو آئین میں لکھ دیا ہے کہ کوئی شخص بھی کسی عہدے پر 2 ٹرم سے زیادہ جو 6 سال بنتے ہیں نہیں رہے گا. پارٹی کے بھی اور حکومت کے بھی؟ جی یہ سیاست میری ذاتی، حکومت کے بھی اور پارٹی کے بھی؟ جی پارٹی کے عہدے پر نہیں رہے گا. پارٹی کے عہدے پر نہیں رہے گا. حکومت کے عہدے تو جو بھی آپ رہتے ہیں ایم این اے بنتے ہیں. تو ہم کوئی وراثت کی سیاست نہیں کر رہے. یہ سوچ کی سیاست ہے، میری ذاتی جماعت نہیں ہے، ایک سوچ ہے. ہم سوچ عوام کے سامنے رکھی ہے، اس سوچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. فائر آن دا بیلی کی آپ بات کرتے ہیں، میں نے زندگی میں ہر کام فائر آن دا بیلی کے ساتھ کیا ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے نہیں لگ رہا کہ آپ کے اندر فائر ان دا بیلی ہے. جماعت بنانا میں بہت فائر آن دا بیلی چاہیے، جماعت ویسے نہیں بنتی. تو آپ کچھ بتائیں گے کہ آپ کون سے اس وقت حکومت کی جو پالیسیز ہیں، کون سی پالیسی ایسی ہے جو غلط ہے؟ کون سی صحیح ہے؟ آپ نہیں یہ تو نہیں، آپ مجھے ایک صحیح بتا دیں، میں اس کو پھر تنقید کر دوں گا. انہوں نے عدم استحکام بڑی خوبصورتی سے پیدا کیا اس ملک میں. ووٹ کو عزت دے کا نعرہ چھوڑ دیا، ووٹ کو عزت دے کا نعرہ چھوڑ دیا، ریالٹی میں آ گئے. یہ ناکامی ہے نا ساری. نہیں تو آپ اس کی وجہ سب سے اختلاف ہے. تو آپ نہیں کچھ اس پہ آپ کا پھر ڈفرینٹ پروگرام کیا ہے؟ پلان تو بتائیں. ان پہ اعتراض آپ سب پہ کر دیں ہم نے، لیکن اگر فائر ان دا بیلی ہو، آپ کے پاس ٹھک ٹھک یہ ہو کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. اگر پاور میں آئے، نہیں آئے تو ہم اس طرح پریشر حکومت پہ ڈالیں گے. دونوں میں سے کیا کریں گے؟ میرا سیاست میں تجربہ ہے. یہ مینیفیسٹو میں نے لکھے ہوئے ہیں اکثر. میں یہ مینیفیسٹو بنا سکتا ہوں، میں سب ایشوز جانتا ہوں، لیکن ان میں حقیقت نہیں ہوتی. جو جماعتیں یہ کہیں کہ ہم 300 یونٹ بجلی مفت کر دیں گے، ہم 200، دوسری کہتی ہیں میں کہتی ہے 200، دوسری کہتے ہیں میں 300 کر دوں گا، وہی ان کی ناکامی ہے. تو ہم ایک ڈاکیومنٹ فلوٹ کریں گے 3-4 ہفتے کے بعد، جس میں جو پاکستان کے آج کے مسائل ہیں ان کا، پہلی بات سن لیں، ان کا حل ایک سطح تک ان کے اندر موجود ہوگا، اور وہ ایسے حل ہوں گے جس کو کوئی جماعت بھی امپلیمنٹ کر سکتی ہے. ہم ان حل کو جو ہیں ان کو ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، وہی پاکستان کے مسائل کے حل ہیں. لیکن اس حل کا سفر آئین سے شروع ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں. آپ الیکشن چوری کریں گے، ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ کے حلقے میں الیکشن چوری ہوا 2018 میں، صحیح ہے غلط؟
18 میں چوری ہو گیا, 24 میں چوری ہو گیا. نہیں, میں نے صرف ایک 18 میرا سوال, جی 2018 میں آپ کا الیکشن مری میں چوری ہوا, آپ اس کو تو روک نہیں سکے, آپ پورے ملک کے الیکشن میں چوری کو کیسے روکیں گے؟ میں نے روک لیا نا, اپنی زبان سے تو روک لیا. کہاں روک لیا؟ آپ کو ہرا دیا, روک گیا نا, میں آج بات کر رہا ہوں, ہروا دیا, ہار گیا میں, پھر کیا قیامت آ گئی؟ تو پھر دیکھیں نا, نہیں بات یہ ہے کہ اور میں نے الحمدللہ میں نے وہ الیکشن ہار کر بھی میری جماعت نے مجھے لاہور سے الیکشن لڑوایا اور میں نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کیا. اور آپ وزیر اعظم بھی بنے. وزیر اعظم میں اس سے پہلے بن چکا. ٹھیک ہے, تو پھر لیکن آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا نا. وہ ظاہر ہے جماعت جو ہوتی ہے یہ دو طرفہ سفر ہوتا ہے. میں نے کوئی عہدہ مانگا ہو تو میں قصوروار ہوں. جماعت نے مجھ پہ اعتماد کیا, میں ان کے اعتماد پہ پورا اترا. میری جماعت کو پورا حق ہے کہ میرے کسی کیے پر تنقید کرے. نہیں, میرا کوشچن یہ ہے, پلان کچھ بتائیں. دیکھیں, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈیٹ, قرض, پھر ڈیفنس کا خرچہ ہے, ہمارے پاس وہ پورا نہیں ہو رہا. یہ کم از کم دو چیزوں کو تو بتائیں. اور تیسرا یہ کہ اکیلی سیاسی جماعت آپ کی جتنی بھی سیٹیں جیت جائیں, آپ میجورٹی تو نہیں لے سکیں گے نا کبھی بھی, شروع میں کم از کم 5-10 سال. تو آپ کس کے ساتھ مل کے آگے چلیں گے جب تینوں سیاسی جماعتوں کو آپ نے شروع سے ہی ڈسکارڈ کر دیا ہے؟ جی پاکستان میں دعا کریں کہ ایک پارٹی حکومت نہ آیا کرے, کولیشن آئے. جی کولیشن ہمیشہ آئے تاکہ انٹرنل چیک اینڈ بیلنس رہے. میں ایک 2/3 گورنمنٹ تو کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی. جی دنیا میں, ہمارے ملک میں کامیاب ہی کولیشن. دنیا میں لوگ پڑھے لکھے ہیں وہاں تو. آپ یقین کریں, میں 2/3, میری بات مان لیں, میں 2/3 حکومت کا حصہ رہا ہوں پاکستان میں. وہ حکومت ایک دن نہیں چل سکی. وجہ؟ جی وجہ کیونکہ آپ جو لیڈر ہوتا ہے وہ آمر بن جاتا ہے. وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آئین کو کسی وقت تبدیل کر دے. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف 1997 میں عامر بن گئے تھے؟ دیکھیں سوچ جو تھی وہ بدل گئی تھی. سوچ آمرانہ تھی. سوچ آمرانہ آ گئی تھی. یہ حقیقت ہے. میرے دوست ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن ایک سوچ آ گئی تھی اور حکومت ناکام رہی. پھر بھی اس کے بعد 25 سال آپ ان کے ساتھ رہے, 26 سال 27 سال. جی تو وہ سوچ بدل گئی. جب مشکل وقت آیا, میں جیل میں ان کے ساتھی تھا, ان کو یقیناً دیکھا ہوگا انہوں نے. یہ بڑی آپ نے عام بات کی ہے کہ 1997 میں نواز شریف کی سوچ آمرانہ ہو گئی تھی. میں دیکھیں آمرانہ ایک لفظ ٹھیک ہے ضرور استعمال کر لیں, میری بات سن لیں. میں ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے, سوچ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور لیکن اس سے میں نے دیکھا نا, یہ ہم نے حکومت چلتی دیکھی, حکومت نہیں چل پائی. چیف جسٹس سے جھگڑا ہو گیا, صدر سے جھگڑا ہو گیا, آپ کا نیوکلیر کا ایشو آیا, اس سے آپ کو مسائل پیدا ہوئے جو آپ برداشت نہ کر سکے. پھر کارگل آ گیا, حالانکہ وہاں ایک بہت نادر موقع تھا اور وہ پاکستان انڈیا کے تعلقات حل ہو سکتے تھے اس وقت. وہ میاں صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہوتی, لیکن وہ بھی نہیں ہو پایا. اس کے بعد آرمی چیف جو تھے وہ آخر کو کر کے ملک کے اندر آ گئے. یہ ایک 2/3 اکثریت کی یہ ناکامی رہتی ہے. اس میں ایک کوشش بھی ہوئی ایک آئینی ترمیم کی, جو امیر المومنین نہیں تھا. وہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں سارے, وہ صرف یہ تھا, اس کی نچوڑ اس آئینی ترمیم کا یہ تھا کہ ممبرز پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کی اکثریت جو ہے وہ آئین بدل سکتی ہے. جو اس ہاؤس میں موجود, جو ممبرز پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کی اکثریت. ٹھیک ہے, یہ لیکن وہ بھی دیکھیں, آپ یہ کریڈٹ دیں اس پارلیمانی پارٹی کو جو 2/3 پہ مشتمل کی تھی, اس نے روکا اس بات کو. اچھا میں آپ سے ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن پوچھتا ہوں, کیونکہ آپ اس حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں. اگر آپ وزیر اعظم ہوتے, آپ اس وقت کے چیف جسٹس سے جو جھگڑا ہوا تھا, جو بھی حالات تھے اس وقت, آپ بھی اسی میں ہیں, آپ جھگڑا کرتے ان سے, ان کو الگ کرتے کہ نہ کرتے؟ سر میں دیکھیں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا ایک آئین میں ان کا ایک رول ہے, میرا ایک رول ہے, فوج کا ایک رول ہے. یہ آئینی رشتے ہیں, ان کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے. آپ آرمی چیف کو سیک کرتے؟ جی آرمی چیف مشرف کو سیک کرتے؟ سیک کس بات پہ؟ جس طرح جو بھی کارگل وار پہ ہوا تھا نا. دیکھیے سیک آپ نے کرنا, اس کا ایک طریقہ ہے. آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے. اختیار نہیں, یہ آپ کی سوچ ہے, لیکن اس کی دلیل ہونی چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں, دلیل نہیں تھی. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کا دلیل نہیں تھی, تو پھر غلط ہوا نا. جی میں نے کل بات کی تھی کہ اس ملک کا پرائم منسٹر آرمی چیف کے تابع نہیں ہوتا. اس ملک کا جو آرمی چیف ہے وہ پرائم منسٹر کے تابع نہیں ہوتا. اس ملک کے جج کسی کے تابع نہیں ہوتے. یہ آئینی رشتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کے ذاتی ملازم نہیں ہوتے کہ وہ حکم کریں گے اور میں مان لوں گا, اور میں حکم کروں گا تو وہ مان لیں گے. آرمی چیف وزیر اعظم کے تابع نہیں ہوتا, یہ آئین کی کون سی شک ہے؟ جی آئین, وہ آئین کا تابع ہوتا ہے.
ہم سب آئین کے تابع ایگزیکٹو ہے نا، جی ایگزیکٹو پرائم منسٹر، ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر کے انڈر ہوتے ہیں، میرے کوئی ذاتی ملازم جوڈیشری نہیں ہوتی، پارلیمنٹ نہیں ہوتی، ذاتی ملازم نہیں ہوتے. آپ بالکل نکالنے کا حق رکھتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے. نہیں آپ کہتے ہیں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کیوں نکال رہے ہیں. تو وہ بتایا انہوں نے کارگل وار کی وجہ سے، اور جو وہ کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اگر آپ ہوتے کرتے نہ کرتے. میرا نہیں خیال نکالا نا اس وقت، نکالا تو نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا تو یہ دیکھیں، اچھا چلیں یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ آرمی چیف کو آپ نے اگر ریموو کرنا ہے، آپ کو دلیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سامنے بٹھا کر بات کریں، عوام کے سامنے بات رکھیں. ایک سوال آپ سے آخری یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. حسین حقانی صاحب پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں رہے ہیں اور یہاں پہ کافی آپ کے بھی ساتھ کام بھی کر چکے ہیں حکومتوں میں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جماعت ویسی جماعت ہے جیسے فاروق لغارق کی وہ بنائی گئی تھی ملت پارٹی، اور وہ پھر ملت پارٹی کو کاف لیگ میں ضم کر دیا گیا تھا، اور آپ کی پارٹی بھی شاید اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ان کا یہ تجزیہ ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ تجزیے کرتے ہیں. تجزیے وہ کریں جو ملک کے اندر رہتے ہیں، ملک کے مسائل جانتے ہیں، ملک کے مسائل کے حل کے لیے بات کرتے ہیں. باہر والوں کو کوئی حق نہیں ہے. باہر والوں کو ہمارے ملک پہ تنقید کرنے کا حق، تنقید کا حق ہر ایک کو حاصل ہے. میں حق نہیں لے سکتا. اچھا لیکن جو لوگ یہاں رہتے ہیں اور جو مجھے جانتے ہیں وہ کم از کم یہ بات نہیں کریں گے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک.